نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا جو کلپ ہے وہ نماز کے اندر جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہے، اور آپ نے لازمی یہ کلپ سماعت فرمایا ہوگا جو اب آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے درود ابراہیمی کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ جو دعا ہے تو یہ کلپ کافی دنوں سے وائرل ہے۔ یہ دعا ثابت نہیں ہے اور یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ آپ یہ پہلے کلپ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز میں نہیں پڑھی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہو۔ ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی ایک فتنہ نہیں ہے، میں نے بارہا یہ بات کی ہے اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اگر حقیقت میں ڈیپلی جا کے دیکھا جائے تو خود ہمارے لیے نقصان دہ ہے، مطلب کہ فی زمانہ جو ہے وہ لبرل کا ہے زمانہ، اس کے اندر ان کا رد کیا جاتا، ان کے جواب دیے جاتے جو اسلام پر قرآن پر اعتراضات ایتھیسٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جو لبرل ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کا جواب دیا جاتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ خود ہمارے اندر اتنے مسائل ہیں کہ ہمارے درمیان اتنے مسئلے کھڑے کر دیے گئے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ دشمن باہر سے حملہ کرے اس کا بھی جواب دینا ہے آپ نے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ باہر سے تو حملہ کرنے والے کا جواب دیں اور گھر کے اندر سے کوئی دشمن کھڑا ہو جائے تو آپ جواب ہی نہ دیں۔ تو تھوڑا سا میں یہ آپ کو تمہیداً بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری کیوں ہے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ فی زمانہ چونکہ اسلام کے اوپر اتنے اٹیک ہو رہے ہیں، قرآن پر، حضور کی ذات پر، تو ان کا جواب دیا جاتا، جو غیر مسلم ہے ان کا ہم جواب دیتے۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ جو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ہمارا وقت کہہ لیں، پیسہ کہہ لیں، علم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ وہاں پہ لگنا چاہیے تھا، صرف ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اندر سے اتنے مسائل کھڑے کر دیے گئے، تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اندر والے ان کا جواب ہی نہ دیں۔ تو یہ تو وہی مثال ہے کہ باہر سے دشمن حملہ کرے تو آپ جواب دیں، گھر کے اندر سے کوئی دشمن کھڑا ہو جائے آپ کہیں چونکہ گھر کے اندر سے تو کوئی بات نہیں۔ تو ضروری تھا، افسوسناک امر ہے، چاہیے یہ تھا کہ ہم مل کر سارے باہر والے دشمن کا جواب دیتے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ یہاں چونکہ فتنہ پھیلا دیا جاتا ہے، عوام کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہمارے جیسا بندہ بھی جو یہ چاہے، جس کی یہ یعنی نیت ہو کہ ہم باہر والے فتنوں کا جواب دیں، مجبوراً وہ اندر والے فتنوں کا جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ یہ میں تمہیداً اس لیے بتا رہا ہوں یہ ضروری کیوں ہے، جبکہ ہماری نیت اور خواہش یہ ہے کہ یا قرآن پر کام کیا جائے یا ان فتنوں کا اور ان چیلنجز کا ادراک اور ان کا جواب دیا جائے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہماری عوام کے اندر ایسی بات پھیلا دی جاتی ہے جس سے ایک بے چینی پھیل جاتی ہے، اور کتنے واٹس ایپ لوگوں کے آئے کہ اس کا جواب دیں۔ خدا کے لیے اس پر بھی کوئی کیا کہا جائے، آپ کوئی ٹیم بنے، کوئی علماء کا بورڈ بنے جو اس بات کو طے کرے۔ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بھی کون سا کلپ آئے اور کون سا نہ آئے، یہاں جو اٹھتا ہے وہ بات کر دیتا ہے۔ صدیوں والا مسئلہ جو چل رہا ہے ائمہ محدثین کے ہاں، فقہاء کے ہاں، بالاتفاق اور بالاجماع اس کو چھیڑ دیا جاتا ہے اور عوام میں بے چینی پھیلا دی جاتی ہے۔ اب یہ دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا شروع سے چلی آ رہی ہے، اور دعا کسی امام کی ہے ہی نہیں، الفاظ کسی امام کے نہیں ہیں، اناف نے اپنی طرف سے یہ الفاظ نہیں ڈالے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، تو اس کو فوراً رد کر دیا گیا کہ یہ دعا تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اب جس نے کلپ سنا بے چینی کا شکار ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علامہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ہم بھی یہی پڑھتے تھے، لیکن جب دین پڑھا تو پتہ چلا یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ تو پہلی گزارش علامہ صاحب سے یہ ہے کہ جناب آپ نے دین نہیں پڑھا، آپ کی بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا، یا پڑھا ہے تو پھر آپ نے آدھا پڑھا ہے، تو یا تو ہمارے پاس تشریف لائیں یا ہمیں موقع دیں، ہم آپ انشاءاللہ آ کے بتاتے ہیں کہ اصل میں دین ہے کیا۔ یہ آپ کے اوپر ایک قرض ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کسی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہو، کوئی جزیہ کسی فقیہ کا یا کسی حدیث میں ہو، یا کہیں یہ جملہ ہو کہ یہ دعا نماز کی نہیں ہے۔ ناظرین کے لیے میں عرض کروں گا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو دعائیں اور سرکار سے مروی ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ کلپ کے اندر آئیں کہ کمرس کے اندر تو ایسے دلائل آ جائیں کہ یہ دعا فلاں کتاب میں ہے، یہ دعا فلاں کتاب میں ہے۔ ہم تو پہلے سے ہی مان رہے ہیں کہ دعائیں تو بہت ساری ہیں، جیسے نماز جنازہ کی بہت ساری دعائیں ہیں، نماز کے اندر دعا بہت ساری کتابوں کے اندر ہے،
بات یہ نہیں ہو رہی کہ اور دعائیں ہیں یا نہیں، وہ بالکل ہیں، اور ہمارے فقہا نے یہی لکھا کہ ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے۔ کسی ایک حنفی فقیہ کی آپ کتاب نہیں دکھا سکتے، کوئی ایک ہماری جو فتاوی جات ہمارے آپ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ اور دعائیں نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا رب اجعلنی پڑھنے سے دعا یہ ہے نماز کی یا نہیں ہے، بات ہم یہ کر رہے ہیں۔ لہذا آپ نے جناب دین نہیں پڑھا، ورنہ صحیح بخاری کے اندر یہ میں روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 63 اور 28 6328 نمبر یہ حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ واضح موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حدیث کے جو اینڈ پہ الفاظ ہیں نا وہ کیا ہیں، چونکہ کلپ طوالت کا شکار نہ ہو، آخری الفاظ یہ ہیں جو پورا طریقہ ایک بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، جب ہم یعنی التحیات پڑھ لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سرکار نے فرمایا ثم یتخیر من الثناء ما شاء، یہ سرکار نے خود اجازت دی، اس کے بعد ثناء میں اختیار ہے، جو دعا چاہو پڑھو۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اب علامہ صاحب سے پوچھیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ نماز کی دعا ہی نہیں ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ جو چاہیں دعا پڑھیں، جو دعا آپ کو یاد ہے، جو دعا آپ کو پسند ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جب سرکار نے پابندی نہیں لگائی، آپ نے اس کو مقید نہیں کیا، تو آپ کون ہیں اس کو مقید کرنے والے؟ جب سرکار نے اس کو عموم پر رکھا کہ جو دعا پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لہذا یہ پہلی بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ سنن نسائی ہے، سنن نسائی کے اندر 1280 یہ روایت ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے، پیچھے روایت وہی ہے کہ التحیات پڑھیں گے، پھر سارا پڑھتے پڑھتے اینڈ الفاظ یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ثم لتخیر بعد ذلك من الکلام ما شاء، فرمایا پھر اس کے بعد اسی اختیار ہے جو چاہے دعا کرے۔ اللہ اکبر، جو چاہے دعا کرے، یہ اجازت کون دے رہے ہیں؟ سرکار دے رہے ہیں، سرکار اجازت دے رہے ہیں، آپ کہنے دعا پڑھ نہیں سکتے آپ وہ۔ پھر اس پر ایک اور بات سنیے ذرا، جو چاہے ما شاء، جو چاہیں دعا پڑھیں۔ اب ہم تھوڑا سا محدثین اور فقہا دو صرف حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کلپ طوالت کا شکار نہ ہو جائے، دو صرف آپ کے سامنے میں روایتیں پیش کرتا ہوں۔ افضل کیا ہے کہ کون سی دعا پڑھی جائے، افضل مستحب کیا ہے، اس میں پہلی روایت آپ دیکھیں، سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، یہ عظیم تابعی ہیں، اور جن سے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر باقاعدہ روایات اور حدیث باقاعدہ لی ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ دیکھیں، کانا یستحب ان یدعو فی المکتوبۃ بدعاء القرآن، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، فرمایا کرتے تھے کہ اچھا ہے، مستحب ہے کہ فرض نماز میں وہ دعا پڑھو جو قرآن میں ہے۔ اب بتائیے رب اجعلنی قرآن میں ہے یا قرآن سے باہر ہے؟ تابعی کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں وہ دعا پڑھیں جو قرآن میں ہے، تو قرآن میں تو رب اجعلنی یہ دعا قرآن میں ہے، فقہا کہتے ہیں وہ پڑھیں، بخاری کہتی ہے، سرکار فرماتے ہیں جو چاہیں پسند ہے دعا وہ آپ پڑھیں، مولوی صاحب کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے، نماز کی دعا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں دوسرا والا سنیے ذرا، عظیم تابعی محدث طاؤس رحمہ اللہ تعالی، جن سے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایات بھی لی ہیں، احادیث بھی لی ہیں، جلیل القدر محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ادعو فی الفریدۃ بما فی القرآن، جب دعا پڑھو نماز میں وہ دعا پڑھیں تشہد کے بعد، درود کے بعد، جو قرآن میں دعا آئی ہے۔ تو فقہائے احناف نے وہی دعا لی ہے جو قرآن کے اندر ہے، اور آپ نے اس پر بدعت کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ دعا ثابت ہی نہیں ہے نماز میں۔ تو جناب آپ نے دین بالکل بھی نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوتا تو بخاری کی روایات سامنے ہوتی، ایک جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ ثم لیدعو، جو آپ دعا پڑھنا چاہتے ہیں آپ دعا پڑھیں، اور آپ نے اس پہ فتویٰ لگا دیا۔ تو لہذا یہ دعا بالکل ثابت ہے، یہ قرآن کی دعا ہے، اور قرآن کی دعا زیادہ فضیلت والی ہے اگر نماز کے اندر پڑھی جائے۔ ہاں دوسری اگر کوئی دعائیں پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔